بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تازہ ترین خبروں اور ان پر تبصرے اور تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 9 مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں MQM کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے۔ حالانکہ MQM کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں دیں گے، تو غالب امکان یہی تھا کہ MQM جو ہے وہ پہلے کی طرح اپنی پالیسی اختیار کرے گی، اور جس طرح ان کو ہدایت دی جائے گی وہ اسی ڈائریکشن کے مطابق چلے گی۔ اب MQM کی طرف سے آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو جس طرح سے حکم اور ہدایت دی گئی ہے وہ اب اسی پہ عمل کریں گے۔ اب بلاول بھٹو نے خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ MQM جو ہے اب آصف علی زرداری کو ووٹ دے گی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اس چیز سے صاف انکار کر دیا کہ وہ آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اختر مینگل کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیں گے۔ ناظرین، ایک طرح سے دیکھا جائے تو آصف علی زرداری کا صدر بننا صرف ان کی ذات کے لیے جو فائدہ مند ہے، اس کا پاکستان اور ان کی اپنی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جب وہ پچھلی بار صدر منتخب ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنی 5 سال کی صدارت کی ٹرم تو پوری کی تھی، لیکن ان کی پالیسیوں اور ان کی سوچ اور عمل کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے سیاسی نقصان اٹھانا پڑا، اور ملک کو بھی ان کے صدر بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بجائے الٹا پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے صدر بننے کا کوئی فائدہ ہوتا، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمزور ہوگی اور وہ نون لیگ کی بی ٹیم کا درجہ اختیار کر گئی۔ اب بھی یہی لگتا ہے کہ وہ 5 سال اپنی صدارت تو پوری کریں گے، لیکن اس کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا ملک کو ان کی صدارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح کی وہ صدارت کرتے ہیں اور جس طرح ان کی پالیسی ہے، تو مولانا فضل الرحمان بھی اسی چیز کا اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ نہیں بلکہ مفادات کے بادشاہ ہیں۔ وہ انہوں نے جس طرح سے گیم ڈالی ہے اور اپنے ڈپٹی اسپیکر منتخب کرایا اور سینٹ کا چیئرمین اور صوبوں کے اندر گورنر بھی اور بنوائے، تو اسی طرح سے اب دیکھا جائے تو انہوں نے خاص مفادات سمیٹ لیے، اور مسلم لیگ نون کی بھی یہ مجبوری ہے کہ وہ اب ان کی حمایت کرنے پہ مجبوری ہے، کیونکہ اتحادی حکومت میں جو ہے اب دیکھا جائے تو جو اب شیر ہے وہ تیر کے سہارے پہ کھڑا ہے۔ دیکھتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ تیر کب تک شیر کو سہارا دیتا ہے اور کب تک شیر تیر کے سہارے پہ کھڑا رہ سکتا ہے، کیونکہ ان انتخابی نتائج میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، اور ایک مجبوراً اتحادی اور کمزور حکومت جو ہے اس وقت ہمارے وجود میں آئی ہے۔ اور اسی چیز کو لے کے اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور اسلم جھگڑا نے بھی یہی بات کہی ہے کہ نور عالم خان کو جس طرح 1,31,000 ووٹ دیے گئے، وہ نور عالم خان خود بھی اس چیز پہ حیران ہے کہ کس طرح ان کے جو ووٹ اتنے بڑھا دیے گئے، حالانکہ نور عالم خان کو صرف 31,000 ووٹ ملے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے حلقے میں بھی یہی کام کیا گیا ہے کہ ان کے جو انتخابی نتائج ہیں ان میں ایک لگا کے جو تمام نتائج کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں اس کمزور اتحادی حکومت کے لیے جو انتہائی درپیش مشکل حالات آنے والے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب شہباز شریف کی کمزور حکومت جو ہے اب ان چیلنجز کا کس طرح سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی احتجاج میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ ہماری جماعت جو ہے اپنے الگ سے احتجاجی تحریک شروع کرے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم احتجاجی تحریک چلائیں تو آپ ہماری اس احتجاجی تحریک کی لپیٹ میں آ جائیں۔ اب مولانا فضل الرحمان نے یہی کہا ہے کہ ہماری جماعت جو ہے اب بھرپور طریقے سے جو ہے اب احتجاجی تحریک چلائے گی، کیونکہ اس کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ اس مینڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ ادارہ اپنی حدود میں رہے۔ میری بھی ایک آواز ہے اور میری جماعت کی بھی ایک آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ملک کے حالات جو ہے بنگال کے حالات کی طرح ہو جائیں۔ وہ پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ بات مولانا کے سیاسی مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جب وہ کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو ڈٹ کر دیتے ہیں۔ اپوزیشن بھی سمجھتی ہے کہ اگر کمزور اتحادی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہیں تو ان کو کسی نہ کسی سطح پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ اور تعلق برقرار رکھنا ہوگا، کیونکہ عوام ان کی کال پر باہر نکلے گی۔ اب اسی چیز کی پریشانی اس کمزور اتحادی حکومت کو بھی ہے
کیونکہ اب جب کہ پاکستان تحریک انصاف بھی گرینڈ الائنس بنانے کا سوچ رہی ہے اور اسمبلی میں بھی موجود ہے اور باہر مولانا میدان اور زمین گرم کریں گے، تو ان حالات میں شہباز حکومت کا چلنا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان حالات کی وجہ سے حکومت کی اور اپوزیشن دونوں کی خواہش ہے کہ مولانا کو اپنے ساتھ ملایا جائے، لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ خاصے ناراض ہیں۔ ان کو اس بات کا شدید دکھ اور غصہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں بھی یہی ہوا تھا اور مولانا صاحب اسی چیز کا کئی بار شکوہ بھی کر چکے تھے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا گیا ہے، لیکن اس وقت بھی مولانا صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن نون لیگ نے ان کو اس بات پہ قائل کیا، پھر انہوں نے اسمبلی کے اندر حلف اٹھایا۔ اب پھر سے مولانا صاحب نے جو ہے اس دھاندلی کے خلاف احتجاج شروع کرنے کا جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر جس طرح مولانا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا اور جس کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے وہ لانگ مارچ اپنی خاص فورس جس کی اپنی خاص وردی ہے جس کو انہوں نے انصار الاسلام کا نام دیا ہوا ہے، اور اس وقت بھی ان کے اسی انصار الاسلام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور جب اسی دور میں مولانا کے حامی پارلیمنٹ لاجز میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جس طرح مولانا صاحب اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں اور خاصے غصے اور خاصی ناراضگی میں دکھائی دیتے ہیں اور خاصی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ واقعی احتجاجی تحریک شروع کرنے والے ہیں؟ اب دیکھیں تو ملک میں کئی دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن جو اسٹریٹ پاور جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، وہ اسٹریٹ پاور جو ہے جماعت اسلامی تحریک لبیک یا پاکستان عوامی تحریک کے پاس نہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے اپنے حامیوں کو کس طرح سے باہر نکال پاتے ہیں اور کس طرح سے یہ جو سیاسی میدان اور سیاسی زمین ہے اس کو کس طرح سے گرم کرتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات درست ہے، ہر بار ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور لگتا ہے یہی کہ اب ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا ہے۔ لگتا ہے یہی کہ اب کی بار مولانا کا احتجاج صرف حکومت کو ہی نہیں بلکہ ایک اور طاقتور ادارے کو بھی مشکل میں ڈالے گا، کیونکہ وہ دھاندلی کا ذمہ دار اسی ادارے کو ٹھہراتے ہیں۔ مولانا کی کرشماتی شخصیت مذہبی طبقے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اب بھی مولانا صاحب جو کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ ان کی پہلے کی پالیسی سے مختلف نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، حکومت کے پاس بھی ایک اور پتہ ہے، اور دیکھنا یہ کہ اب وہ اس پتے کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور شاید حکومت سوچ رہی ہے کہ اب اسی پتے کو استعمال کیا جائے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اسپیکر کی مرضی سے مقرر کیا جاتا ہے، تو اب جو ہے اسپیکر کو بھی یہی حکومت کی طرف سے کہا جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے قائل کیا جائے۔ اب مولانا صاحب جب اپوزیشن لیڈر منتخب ہو جائیں گے تو حکومت کی طرف سے تو ایک اچھی بات ہوگی، اور وہ یہی چاہے گی حکومت کے مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں، تو حکومت ایک تیر سے دو شکار کرے گی کہ ایک تو وہ مولانا صاحب کی طرف سے ان کو سکون ہوگا کہ ان کو جو ہے ایک اپوزیشن جو ہے کم ارکان والی اپوزیشن کا اسمبلی کے اندر مقابلہ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف جس کی اکثریت اسمبلی کے اندر موجود ہے تو وہ جو ہے اپوزیشن لیڈر کے حق سے محروم ہو جائیں گے، اور مولانا صاحب دیکھنا یہ کہ کیا حکومت کے اس جھانسے میں آ جائیں گے کہ وہ اپوزیشن لیڈر منتخب ہو کے پھر اپوزیشن لیڈر کی مراد جو ہے وہ حاصل کریں۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا حکومت یہ پتہ پھینکتی ہے، اور کیا مولانا صاحب اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ اپنی احتجاجی تحریک کو شروع نہ کریں اور اپوزیشن لیڈر بن کر اسمبلی میں موجود رہیں اور مراد اور مفادات حاصل کرتے رہیں، اور پھر اگلے انتخابات میں اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ کوشش کریں اور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اسمبلی کے اندر موجود رہیں، اور جب اگلے انتخابات ہوں تو پھر نگران حکومت کے قائم ہونے میں بھی مولانا صاحب کا کردار ہو۔ اب دیکھنا یہ کہ مولانا صاحب کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہلانے میں بھی مولانا فضل الرحمان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان اس کمزور حکومت کو کس طرح کا ٹف ٹائم دیتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ جب عمران خان نے مسلم بلاک کی بات کی تھی تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کو اس بات کی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ہمارا حق ہیں، ہمیں دی جانی چاہیے تھیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ دھاندلی کر کے چھینا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے۔ ادھر علیمہ خان نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مفاہمت
مفاہمت کرنے والوں کے حوالے سے دو ٹوک موقف کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر چوروں سے مفاہمت کرنی ہے تو پھر جیل کے دروازے کھول دیے جائیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ نمل یونیورسٹی کہ جو سارے ٹھیکیدار ہیں ان کو بھگا دیا گیا ہے اور اس ادارے میں 95% طالب علم فری پڑھ رہے ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ اس ادارے میں 200 طلباء کے لیے رہائش گاہ بنا لیں۔ حکومت کی طرف سے اب نیب کے ادارے کو ختم کرنے کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا جا رہا ہے اور اس چیز پہ غور کیا جا رہا ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور دوسری ترامیم بھی کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کیونکہ اب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اب حکومت کو الاٹ ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد حکومت جو ہے اب 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جس کے بعد اب حکومت اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے آئین کے اندر ترامیم کر سکتی ہے۔ اب اسی چیز کو لے کے حکومت کی طرف سے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ نیب کا ادارہ بھی ختم کر دیا جائے، اور ایک اور چیز پہ بھی غور کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اور ایک حکومتی اہم رہنما کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا گیا کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اب اس چیز پر بھی غور ہو رہا ہے کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہیں ان کی مدت میں 3 سال کی توسیع کی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ابھی کنفرم نہیں کر سکتا۔ اب جس طرح ناظرین پہلے بھی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور شاید خاقان عباسی بھی یہی بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ نیب کا ادارہ جو ہے یہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے، نیب کو چلائیں یا ملک کو چلائیں۔ تو اب حکومت نے جو اب اس ادارے کو ختم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ اب تو ان کی اس طرح سے بھی کامیابی یقینی ہے، کیونکہ اب ان کو اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ اب یہی چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اپنی مرضی کی جو ہے ترامیم کی جائیں، کیونکہ ان کو عدالت کی طرف سے جو ہے وہاں بھی ان کے لیے ماحول جو ہے وہ خاصا سازگار ہے۔ اب حکومت جو ہے اپنی مرضی کی ترامیم کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اب ہر طریقہ استعمال کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو جو ہے وہ نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف اور مرتضی عباسی نے بھی کہا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ نون لیگ نے نواز شریف کو استعمال کیا اور آخر میں ان کو ڈمپ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کا ایک ایک دن جہنم بن جائے گا۔ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے بلکہ اسمبلی کے اندر موجود رہیں گے اور احتجاج کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسمبلی کے اندر حکومت کے لیے جو ہے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اب نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادگان بھی جو ہے ملک میں واپس آ رہے ہیں، اور 12 تاریخ کو جو عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، تو عدالت نے ان کے جو دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے وہ بھی کل عدالت نے ان کے کالعدم قرار دے دی۔ اب ناظرین لگتا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر جو ہے حکومت ایک آئینی ترمیم کرنے کا سوچ رہی ہے کہ دوہری شہریت، جس طرح وہ انہوں نے پہلے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ دوہری شہریت رکھنے والا اسمبلی کا رکن منتخب نہیں ہو سکتا، تو شاید لگتا یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے اپنے کیسز معاف کرا کے اب پاکستان کی سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہی خیال ہے کہ اب وہ پاکستان کی شہریت بھی حاصل کر کے دوہری شہریت کے ساتھ جو ہے اسمبلی کے رکن منتخب ہو کے پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کریں گے۔ حکومت کی طرف سے بھی یہی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ دوہری شہریت کا قانون جو ہے اس کو ختم کر کے اب دوہری شہریت رکھنے والے بھی پاکستانی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اب پلاننگ لگتی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے یہ دونوں بیٹے اب عدالت کے اندر پیش ہو کے اپنے کیسز معاف کرائیں گے اور آئندہ پاکستان کی سیاسی نظام میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور ان کے پاس برطانیہ کی شہریت بھی ہوگی اور پاکستان کے شہری بھی ہوں گے، اور دوسرے ارکان بھی یہی چاہیں گے کہ پاکستان کی شہریت بھی لیں اور دوسرے ممالک کی شہریت رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کریں۔ اب حکومت کو جو ہے اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل ہے اور وہ اپنی مرضی کی ترامیم کرا کے بھرپور اس چیز سے فائدہ اٹھائے گی، اور پاکستان کا جو ہے سیاسی ماحول اور سیاسی نقشہ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر اب خاصا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں اہم کردار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ وہ کس طرح اس کمزور حکومت کو کب تک سہارا دیتی ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تیر ہے وہ نون لیگ کے شیر کو کب تک سہارا دیتا ہے، اور نون لیگ کا شیر جو ہے تیر کے سہارے پہ کب تک کھڑا رہ سکتا ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں اور ان پر تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔